الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صاحب الجود والکرم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابو القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام جناب کاشف صاحب، جن کے حکم پہ میں یہاں پر موجود ہوں، اور ساتھ ساتھ سلمان صاحب جو کہ بینائی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے روح رواں ہیں، اور یہاں موجود تمام ہی خواتین و حضرات کو جو بظاہر، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے بظاہر، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں کی آنکھوں کو کھول کے رکھا ہوا ہے۔ آپ تمام عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یقین مانیے، جب میں آپ لوگوں کے درمیان گفتگو کے لیے آ رہا تھا تو میرے ذہن میں کئی ایک خیالات تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں نے آج جا کر آپ تمام افراد سے جو بظاہر اگر یہ کہا جائے کہ آنکھوں سے محروم ہیں یا بینائی سے محروم ہیں، ان سے جا کے کیا گفتگو کرنی ہے، تو یقین مانیے ایک حدیث پاک ایسا لگا کہ جیسے انتہائی روشن ہو کے میرے سامنے آ گئی، اور جب وہ حدیث پاک میری نگاہ سے گزری، خدا کی عزت و جلال کی قسم مجھے یہ کہنے دیجئے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو بظاہر آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے یا جنہیں آپ نابینا کہتے ہیں، آپ یقین مانیے ہم سے بہت بہتر ہیں، اس لیے کہ ان تمام افراد کے لیے کہ جن کی دو محبوب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لی ہیں، اللہ کے نبی نے ایسی بشارت دی جس کو سننے کے بعد آپ بے ساختہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیں گے کہ میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے بخاری کی حدیث کا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے اس کی دو محبوب چیزیں، کتنی چیزیں؟ دو محبوب چیزیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے ان سے مراد آنکھیں ہیں، لے لیا کرتا ہے، اور وہ جب اس پر صبر کیا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ تمام لوگ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں، اگر میں یہ کہوں کہ جنت کی بشارت دے دی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ دیکھیے، ساری بات نسبتوں کی ہے۔ میں اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، اور یہ ہمارا پرائیڈ ہے، یاد رکھیے مسلمان جو ہے نا،
وہ اس دنیا میں جب آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بہت خاص انعامات کیے ہیں. تصور کیجئے گا کہ اللہ اگر چاہتا اور ہمیں انسانوں میں پیدا نہ کرتا بلکہ خدا نہ خواستہ ہمیں جانوروں میں پیدا کر دیتا، اور جانوروں میں بھی نجس اور ناپاک جانوروں میں پیدا کر دیتا کہ جن کا نام لیتے ہوئے جو ہے کراہت محسوس ہوتی ہے، تو یہ اس کا اختیار تھا. اس نے ہم پر کرم کیا کیا کہ ہمیں جانوروں میں پیدا نہیں کیا، ہمیں انسانوں میں پیدا کیا، اشرف المخلوقات میں پیدا کیا. پھر سوچئے اللہ تعالیٰ اگر چاہتا اور ہمیں غیر مسلموں کے گھرانے میں پیدا کر دیتا، خدا نہ خواستہ ہم کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوتے، یا کسی عیسائی کے گھر پہ پیدا ہوتے، یا کسی ہندو کے گھر پہ پیدا ہوتے، تو کیا ہوتا کہ کہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عزیر علیہ السلام کو ہم اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہوتے معاذ اللہ، کہیں ہم تثلیث کے فلسفے پہ چل رہے ہوتے معاذ اللہ، یا کہیں ہم کروڑوں بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے معاذ اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم بالائے کرم یہ کیا کہ ہمیں انسانوں میں پیدا کر کر مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اللہ کی عطاؤں کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے اس وقت. تصور کیجئے گا. اور میرے رب کی عطائیں ایسی ہیں کہ جس کو آپ شمار کر نہیں سکتے، ہم شمار نہیں کر سکتے. دنیا کے سارے درخت مل کر اگر قلم بن جائیں اور اللہ کی ثنا اور توصیف لکھنا شروع کریں، یا یوں کہیے کہ اس کی شکر گزاری لکھنا شروع کریں، وہ سارے کے سارے درخت جو ہیں وہ کم پڑ جائیں گے، لیکن اللہ کی ثنا اور توصیف بیان نہیں کر سکتے، اس کے احسانات کو بیان نہیں کر سکتے. اسی طرح سے دنیا کے سارے سمندروں کو آپ روشنائی بنا لیجئے اور اس سے لکھنا شروع کیجئے اور اللہ کے احسانات کو گنوانا شروع کیجئے. خدا کی عزت و جلال کی قسم سمندروں کا پانی کم پڑ جائے گا، اللہ کے احسانات کو ہم شمار نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کیا کہ ہمیں پہلے تو انسان بنایا، پھر انسانوں میں بھی مسلمان بنایا. اور مسلمانوں میں بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قبیل میں شامل کیا جو قبیل نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناز کرتی ہے، جو قبیل مودت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلتی ہے، اور جو قبیل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام پیا کرتی ہے، اور جو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کو بلند کیا کرتی ہے. ہمارا آپ کا تیقن ہے اور یہ ایمان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ماں باپ، اس کی آل اولاد، اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے. ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے کہ اللہ نے جو ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا، اور اس پہ کرم بالائے کرم یہ کیا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو ہمارے دلوں کے اندر اجاگر کر دیا. اب اگر ہم دیکھ سکتے ہیں تو فبہا، نہیں دیکھ سکتے تو ہم دیکھنے کے محتاج نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا جو قلب ہے اللہ تعالیٰ نے عشق مصطفیٰ سے روشن کر دیا ہے. میں تو آپ لوگوں پر بڑا ناز کر رہا ہوں، آپ یقین مانیے بڑا ناز کر رہا ہوں، کیونکہ جن کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی بشارت دے دیں، جن کو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیں، کیونکہ میرے رسول کا فرمایا حق ہے، میرے رسول کا فرمایا وہ سچ ہے، میرے رسول کے فرمائے میں کبھی کسی قسم کا کوئی تغیر آ ہی نہیں سکتا. میرے رسول نے جس کو جو دے دیا وہ دے دیا، میرے رسول نے جس کو جو عطا کر دیا عطا کر دیا. میرے رسول نے اگر یہ فرما دیا کہ اللہ نے اگر تم سے تمہاری دو محبوب چیزیں یعنی آنکھیں لے لی اور تم نے اگر صبر کر لیا تو تمہارے لیے جنت ہے، تو یقین مانیے اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت ہی عطا کر دے گا. آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، امتحانات، آپ اسے کوئی بھی لفظ دے دیجئے. آزمائشیں تو ظاہر انبیاء کرام پہ آتی ہیں، ہماری تو نہ وہ سکت ہے نہ وہ طاقت ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ ذہن میں رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا. آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کبھی کبھی محسوس ہوتا ہوگا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے. دنیا کے نظاروں کو دیکھ سکتی ہے لیکن میں نظاروں کو نہیں دیکھ سکتا.
ہوتا ہوگا، کبھی ہوتا ہوگا، انسانی تقاضے ہوتے ہیں، بشری تقاضے ہوتے ہیں، کبھی ہوتا ہوگا یہ خیال آتا ہوگا یا اللہ کاش یہ بینائی ہوتی تو میں دنیا کو دیکھ پاتا، میں اپنے ماں باپ کو دیکھ پاتا، میں اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ پاتا، میں اپنے بیوی بچوں کو دیکھ پاتا، میں تیری عطا کردہ نعمتوں کو دیکھ پاتا. کبھی ہوتا ہوگا یہ خیال آتا ہوگا، رات کے کسی پہر میں یہ خیال تنہائی میں آتا ہوگا کہ اللہ کاش میں دیکھ پاتا. یہ خیال آتا ہوگا کہ یا اللہ تو نے یہ آنکھیں دی ہیں تو کبھی ایسا بھی ہو کہ تیرا گھر ہم دیکھ سکیں، تیرا در ہم دیکھ سکیں. یہ خیال آتا ہوگا کبھی کہ یا اللہ تو نے یہ آنکھیں دی ہیں، کبھی ایسا بھی ہو کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری ہو اور سامنے سبز گنبد ہو اور سبز گنبد کے نظارے ہم دیکھ سکیں. کبھی ایسا بھی ہو کہ مواجہ کے سامنے جا کے کھڑے اور اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ کہتے کہتے گردن جھک جائے، اور جیسے ہی گردن جھک جائے بس آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے اور ہم سنہری جالیوں کا دیدار کر سکیں. کبھی ایسا ہوتا ہوگا. لیکن یقین مانیے میں آپ کو دعوے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے اللہ کی عطا پر اپنے آپ کو راضی کر لیا، اگر آپ نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اپنے آپ کو راضی کر لیا، جو میرے رب نے دے دیا اسے دل سے تسلیم کر لیا، اور جو میرے رب نے نہ دیا اسے بھی دل سے تسلیم کر لیا، اور اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے سر کو ہر وقت صبر اور شکر کی کیفیات کے اندر مبتلا رکھ کر ہمیشہ اپنے آپ کو سر بسجود رکھا کہ صرف سر نہ جھکتا ہو، دل بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہو اور راضی برضا رہتا ہو. خدا کی قسم میں آپ کو یہ بات اپنے رب پر دعویٰ رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ آپ کو مراتب کے وہ تاج پہنائے گا جس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ یقین مانیے، بظاہر ہمیں لگتا ہے یا اللہ میرے اندر کمی ہے، بظاہر لگتا ہے یا اللہ یہ کیا ہوا، لیکن آپ یقین مانیے میرا رب جو ہے وہ ایسا انصاف کرنے والا ہے، ایسا انصاف کرنے والا ہے کہ اس سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس نے اگر آپ سے کچھ لیا ہے نا تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کو کیا کچھ عطا کر دیا ہے، کیا کچھ عطا کر دیا ہے.